جناب لوگ کہتے ہیں کہ جی مزاروں پہ جانا حق ہے، وہاں جانے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، مزاروں سے اولاد ملتی ہے، رزق ملتا ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں، آسانیاں گھیرا ڈالتی ہیں، اسی لیے تو مزاروں پہ اتنا سارا رش ہوتا ہے۔ اور جب پیر صاحب کا عرس لگتا ہے تو پورے پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے پیر صاحب کے عرس پر بسیں آتی ہیں، اور 24 گھنٹے مزاروں پہ لوگوں کا گڑمس اس بات کی دلیل ہے کہ مزاروں پر جانا حق ہے۔ یہ اتنے سارے لوگ مزاروں سے عقیدت رکھتے ہیں، اسی لیے تو یہ مزاروں پہ آتے ہیں۔ تو جناب آج ہم آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے کہ اصل میں مزاروں پہ لوگوں کا گڑمس کیوں رہتا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کم بختوں کا اللہ پر یقین نہیں ہے، ان میں شرک کے جراثیم موجود ہیں، اور مین وجہ ہے جناب کہ یہ جتنے بھی لوگ مزاروں پہ آتے ہیں ان میں 99% لوگ بونڈر ٹھرکی ہوتے ہیں جو صرف عورتوں کو تاڑنے کے لیے مزاروں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر یقین نہیں تو یہ دیکھیں، بھلا جہاں ایسا پرکشش ماحول ہو وہاں لوگ کیوں نہیں جائیں گے۔ اور کچھ مزاروں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اس مزار پر جانے سے تو بچھڑے مل جاتے ہیں، اور میرے خیال سے تو جیسا ماحول درگاہوں پہ دیکھا جاتا ہے، بچھڑا اگر نہ بھی ملے پر اس سے بہتر ضرور مل جاتا ہے۔ اور آپ کو جان کر شرم محسوس ہوگی کہ یہ خود کو اولیاء اللہ کا عاشق کہنے والے مزاروں سے بڑی عقیدت رکھنے والی عورتیں اور مرد مزاروں کو کس گھٹیا کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جناب یہ مزاروں پہ آنے والی عورتیں مرد اکثر عاشق مشوق ہوتے ہیں، اور یہ ملنے کے لیے مزار کو ایک بہترین محفوظ جگہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پہلے جوڑا ملاقات کا پلان بناتا ہے، پھر لڑکی گھر والوں کو کہتی ہے کہ جی میں نے دربار شریف پہ حاضری دینے جانا ہے، اور سامنے سے باپ اور بھائی بغیرت کہتے ہیں بھلا ہم آپ کو اس نیک کام سے کیسے روک سکتے ہیں، ضرور جاؤ۔ اور پھر درگاہ پر آ کر ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ گواہ ہے میں ایک بار بلے شاہ رحمہ اللہ کی درگاہ پر گیا تو مزار میں لائیو قوالی کا پروگرام چل رہا تھا جو کہ تقریباً روزانہ ہی عصر کے وقت ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں جن میں اکثر جوان لڑکیاں تھیں، اور دوسری طرف مرد حضرات بیٹھے تھے جن میں اکثر جوان ہی موجود تھے۔ عورتوں مردوں کے درمیان صرف گزرنے کا راستہ تھا، مطلب کہ مجمع آمنے سامنے ہی بیٹھا تھا، اور خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چیٹ کے ذریعے باتیں کر رہے ہیں، اور قوال صاحبان تیرے رش کے کمر گانا گا رہے تھے، اور آنکھیں عورتوں پہ جمی ہوئی تھی اور انجوائے کر رہے تھے۔ اور جناب یہ سب کچھ اللہ کے ولی کی مزار میں اس کی قبر کے پڑوس میں چلتا ہے۔ مجھے کانوں سنا سچا واقعہ یاد ہے، میں ایک جگہ کام کرتا تھا تو وہاں ساتھ ہی ایک ڈیرا تھا، ان کا ایک لڑکا تھا جو صرف حق بہو رحمہ اللہ کی درگاہ کے لیے وقف تھا، مطلب کہ وہ 8-9 سال سے حق بہو رحمہ اللہ کی درگاہ کا خاص مجاور تھا، قبر کی صفائی کرتا تھا اور قبر کے پاس ہی بیٹھے رہنا اور مزار پہ آنے والے خاص مریدوں کو ویلکم کرنا، بس یہی اس کا کام ہے۔ کبھی 1-2 سال بعد اپنے گھر آنا اور پھر واپس مزار پہ چلے جانا۔ ایک دن وہ مزار سے گھر آیا ہوا تھا تو ہمارے پاس آ گیا، کافی باتیں وغیرہ چلتی رہی، اولیاء اکرام کے قصے سناتا رہا، اور باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ اگر کسی بندے کو لڑکیاں عورتیں دیکھنے کا بہت شوق ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مزار پہ چلا جائے۔ جب اس نے اتنی سی بات کہی تو میں سوچنے لگا کہ شاید یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ مزار پر جا کر اللہ تمہیں ہدایت دے گا، اس برائی سے باز آ جاؤ گے، لیکن نہیں، کہتا ہے جسے عورتیں دیکھنے کا بہت شوق ہو وہ مزار پہ چلا جائے اور وہاں دل بھر کے لڑکیاں تاڑے بونڈی کرے۔ یہ حال ہے ان مزاروں کے پجاریوں کا اور وہاں جانے والوں کا۔ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہماری اس دنیا فانی 2 چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیں۔ اللہ کی قسم، پیری فقیری کا یہ سارا دھندا، قبر پرستی کا یہ سارا دھندا، اس کے پیچھے صرف 2 ایٹم ہیں، اس کے پیچھے صرف 2 قوتیں ہیں۔ یہ دین خانقاہی نظام کا 2 ستونوں پہ کھڑا ہے، عورت اور پیسہ، تیسری چیز نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، یہاں عورت اور پیسے کی ریل پیل ہے، اسی کی بنیاد پہ یہ سارا دین قائم ہے۔